آج بات ہونے والی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں بہنوں اور بھائیوں کے حقوق کے حوالے سے۔ دیکھیں، ایک بات آپ سے میں عرض کروں، یہ جو ماں کی بے لوث ممتا ہے نا، اور باپ کی جو پیار بھری شفقت ہے، اس کے بعد اگر کوئی خلوص اور وفا سے گندھا ہوا رشتہ اگر ہے کوئی، تو وہ بہن اور بھائی کا ہی ہوا کرتا ہے۔ یہ انتہائی پاکیزہ، انتہائی حسین، انتہائی بے لوث، انتہائی میٹھا، انتہائی پیار بھرا، انتہائی لاڈ بھرا، انتہائی مان بھرا ناظرین رشتہ ہوتا ہے، جسے دین اور معاشرے میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ یعنی محبت جب مجسم ہوتی ہے نا، تو بہنوں کی آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ محبت جب مجسم ہوتی ہے تو بہنوں کی آنکھوں سے نظر آتی ہے، اور بھائیوں کے لہجوں میں نظر آتی ہے۔ ناظرین، بھائی بہنوں کے لیے ایک سائبان کی طرح ہوتے ہیں، ایک محافظ کی طرح ہوتے ہیں، اور بہنیں بھائیوں کے لیے رحمت اور ٹھنڈی چھاؤں کی طرح ہوا کرتی ہیں، یعنی ٹھنڈی ہواؤں کی طرح ہوا کرتی ہیں۔ بھائی اگر بڑا ہو ناظرین تو باپ کی مانند ہوتا ہے، بہن بڑی ہو تو ماں کی مانند ہوتی ہے۔ اسی طرح چھوٹا بھائی ہو تو وہ بیٹے کی طرح ہوتا ہے، اور بہن اگر چھوٹی ہو تو وہ بیٹے کی طرح ہوتی ہے۔ یعنی ماں باپ کے بعد بہن بھائی کے وہ رشتے ہیں کہ جن کا کوئی نیم البدل نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائی کے ساتھ نیک سلوک رکھو، پھر درجہ بدرجہ دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ۔ اسی طرح سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کو اچھا لگتا ہے کہ اسے لمبی عمر عطا کی جائے اور اس کا رزق فراخ کر دیا جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائیوں کو بہنوں کی عزتوں کا رکھوالا اس طرح سے بتایا ناظرین، کہ آپ نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہیں، یا 2 بیٹیاں ہیں یا 2 بہنیں ہیں، اور اس نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا اور ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہا تو اسے جنت ملے گی۔ بلکہ ایک مرتبہ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چاروں انگشت مبارک کو جوڑ کر جنت میں رفاقت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے ناظرین، یعنی وہ شخص جنت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہنوں پر خرچ کو دوزخ سے رکاوٹ کا یوں سبب بتلایا ہے کہ جس نے اپنی 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں یا 2 رشتہ دار بچیوں پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا، یہاں تک کہ اللہ نے اسے اپنے فضل سے غنی کر دیا، تو وہ اس کے لیے آگ سے پردہ بن جائیں گی۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہارون علیہ السلام کے لیے؟ آپ جانتے ہیں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو تمام تر دشمنیوں اور حسد کے باوجود بھی معاف فرما دیا، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ کی بارگاہ اقدس میں آئیں تو آپ نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرمایا، ان کے لیے چادر بچھائی، ان کی تکریم کی، اور آپ نے فرمایا مانگو کیا مانگتی ہو۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیوں کا کرنا بری موت سے بچا لیتا ہے، چھپ کر صدقہ دینا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا عمر بڑھا دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو برابری کا معاملہ کرے، دوسرے کے اچھے برتاؤ کرنے پر اس سے اچھا برتاؤ کرے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے جو دوسروں کی قطع رحمی کرنے پر بھی صلہ رحمی کرے۔ آج ہمیں یہی تو بات کرنی ہے ناظرین، اور یہی بات تو سمجھنی ہے کہ رشتوں میں جو بہترین رشتے ہیں ماں باپ کے بعد وہ بہن اور بھائیوں کے ہیں، ان کو تھامے رکھیے گا، جانے مت دیجیے گا، ورنہ ان کے علاوہ کچھ ملے گا نہیں۔ باقی سب دعوے کرتے ہیں، اصل رشتے وہی ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے دنیا میں اتارے ہوتے ہیں۔